بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جو غلامی کا دور تھا، جہاں پر مرد و زن بازاروں میں بکا کرتے تھے، اور جو صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے وہ انہیں خرید لیا کرتے تھے۔ اب ان غلاموں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے، یعنی ان کے مالک کی مرضی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے، انسانوں والا سلوک کرے، کوئی بھی کام کہہ دے، کوئی بھی عمل کرنے کو کہہ دے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ حکم کے بندے ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ دور رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ اس دور کو ختم کرنے کا سہرا پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہے، کہ جنہوں نے دنیا کو انسان کی پہچان کروائی۔ لیکن ہم نے سوچنا ہے کہ کیا آج بھی ہم غلام تو نہیں ہیں؟ آج سے کوئی 30 سال پہلے مجھے بھی جنون اٹھا کہ رکشہ چلانا چاہیے، تو چند دنوں کے لیے میں نے رکشہ چلایا۔ ایک بار ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ جی میں نے اچھرے جانا ہے، اور اتنی ایمرجنسی ہے کہ راستے میں کسی طرح کا کوئی ٹریفک سگنل ہو، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر خلاف ورزی کی صورت میں آپ کا چالان ہو جاتا ہے تو وہ چالان میں ادا کروں گا۔ چونکہ یہ ایک اوائل عمری کا دور تھا، جہاں پہ عقل سے کم جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے بھی ان صاحب کے کہنے پہ جو ہے تیز رفتاری سے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ان کو کون سی ایمرجنسی ہے جہاں پہ یہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے انہیں لے کر اچھرا پہنچا۔ وہ صاحب کرایہ دے کر ایک طرف چل پڑے، اور میں وہیں پر مزید کسی اور سواری کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے، تو غیر ارادی طور پر میری نظریں جاتے ہوئے ان صاحب کے پیچھے پیچھے تھیں، کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بند دکان کے تھڑے کے اوپر بیٹھ گئے اور پاؤں ہلانا شروع کر دیے۔ میں نے سوچا شاید یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہوئے مجھے کوئی آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ وہ صاحب اسی طرح سے ٹانگیں ہلاتے رہے، مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں ان کے پاس گیا، اور میں نے انہیں پوچھا جناب آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ کسی سگنل کی پرواہ نہیں کرنی، کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھنا، کہ مجھے ایمرجنسی ہے، تو ابھی جناب آپ یہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور آپ کا انداز بڑا بے فکری والا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایمرجنسی تھی جس نے آپ کو اکسایا کہ آپ فی الفور یہاں پر پہنچیں؟ تو وہ بڑی سادگی سے مجھے کہتے ہیں کہ یار اصل میں اس دکان سے پان کھایا کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے پان کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ فی الفور یہاں پر پہنچے۔
اب چونکہ یہ دکان بند ہے، اس لیے میں اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ دکان کھلتی ہے اور میں یہاں سے پان کھاؤں، کیونکہ میں اسی دکاندار کا پان جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک پان کی خواہش جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے بھگاتی ہوئی یہاں پر لے آئی۔ تو میں نے سوچا کہ آج اگر ہم کسی فرد واحد کے غلام نہیں ہیں تو اپنی خواہشات کے غلام تو ہیں۔ سامعین محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے تحت بہت سارے ناجائز کام کرتے ہیں، لوٹ کسوٹ کرتے ہیں، مال کو حق ناحق طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ سامعین محترم، ہم نے غور کرنا ہے، آیا ہم اپنی خواہشات کے غلام تو نہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ خواہشات ایک منہ زور گھوڑا ہے، اگر آپ اس کے منہ میں لگام ڈال دیں تو آپ اس پر سوار ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کے منہ میں لگام نہ ڈال سکے تو یہ آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ اگر آج ہم غور کریں تو ہم اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور اور بے بس نظر آتے ہیں، اور خواہشات ہیں کہ ان کا لامتناہی سلسلہ ہے کہ جو کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو سامعین محترم، اس غلامی سے بھی ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے ہم اس کو روک لگا سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنا غلام بنائے رکھے، نہ کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔